السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، ناظرین، آج کل انیک ناجی صاحب کا ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے جماعت احمدیہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں تو ان کے لیے پاکستان میں حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کچھ خدشات، کچھ تحفظات اور کچھ اعتراضات کا بھی اظہار کیا ہے، ان پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احمدی اپنے آپ کو مسلمان کیسے نہ کہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان پہ ان کو مسلمان کہتا ہے اور احمدیوں کے دلوں میں کلمہ جاگزی ہے۔ امام جماعت احمدیہ امت مسلمہ میں سے ان کا ظہور ہوا صرف اس لیے کہ وہ اسلام ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا کے مذاہب کو، دنیا کے قوموں کو کی آپس میں صلح کروانا چاہتا ہے اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے لانا چاہتا ہے۔ تو جب احمدیوں کا تعلق ہی اسلام سے ہے تو مسلمان کیسے نہ کہیں اپنے آپ کو۔ یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر پاکستان میں احمدیوں نے ایسا کیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ کی تائید سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو احمدی اتنا گھاٹے کا سودا کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی روحانی جماعت کو کسی انسان کی منہ سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا مدعا اور مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ پھر یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس طرح پاکستان میں احمدیوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ صرف یہ نہیں، اسی سے خوش نہیں ہو جائیں گے ہم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں، اس کے بعد ہمیں نماز بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، ہمیں کوئی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمیں اپنی تعلیم پہ عمل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ تو کیا ہم ایسا کر کے دہری ہو جائیں، بے دین ہو جائیں اور دنیا میں کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنا شروع کر دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسا پروگرام کریں جس میں آپ دوسروں سے کہیں کہ خدا کے لیے ہر کسی کو اس کے مطابق جینے کا حق دو۔ آپ احمدیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں اور پھر اس کے بعد غیر مسلموں والی زندگی گزاریں۔ ذرا آپ سوچیں کہ اس کا یہی مطلب بنتا ہے جو آپ نے کہا، یا شاید آپ نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے بعد کیا ہوگا۔ ہم صرف اپنی جسمانی اور مالی بچاؤ کا ہی طریقہ اختیار کریں اور اپنی روح کو مرنے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ ہمارے خلیفہ وقت جو ہیں وہ بڑی شاہانہ زندگی گزارتے ہیں اور شاید جماعت کے چندوں پہ ایسا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت وہ بیک وقت پوری دنیا کے رہنما ہے، روحانی رہنما۔ ایسے میں ان کا درجہ کئی بادشاہوں سے بھی زیادہ ہے۔ شہنشاہ ہیں، وہ بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں۔ لیکن میں 2014 میں جب لندن ان سے ملاقات کے لیے گئی تو ان کے دفتر کو دیکھ کے بہت میرا جی خراب ہوا۔ میں بہت دکھی ہوئی کہ ایک اتنے بڑے انسان کا اتنا سادہ دفتر۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں وہاں بیٹھ کے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ ان کو اچھا دفتر اور اچھا گھر عطا فرما۔ مجھے علم نہیں تھا کہ مسجد اور ان کا گھر بننے والا ہے، اور جب وہ بنا تو میں بے حد خوش ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ آپ مجھے بتائیں، کیا اللہ والوں پہ نعمتیں حرام ہیں؟ خدا نے مومنوں پہ نعمتیں حرام نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام اچھی چیزیں مسلمانوں کے لیے ہیں، مومنوں کے لیے ہیں۔ اور انبیاء بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے دسترخوان پہ سونے چاندی کے برتن تھے، وہ تو اسلام نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا منع فرما دیا، ورنہ انبیاء نے بھی اتنی خوشحالی دیکھی ہے۔ خوشحال ولی اللہ یا خوشحال نیک انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات جو ہے وہ آپ کو بتانی ضروری ہے کہ حضور کے لیے جماعت کے لوگ اس قدر پیار اور عشق رکھتے ہیں کہ ان کو خود گاڑی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خرید کے ان کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کسی چیز کی کمی ہونے دے گی جماعت، ان کے عاشق صادق جو پھرتے ہیں دنیا میں؟ اگر احمدی
دبے ہوئے ہیں، اگر احمدی جواب نہیں دیتے اور جواباً اپنی، اگر کوئی مار بھی جاتا ہے تو اس کو جواباً مارتے نہیں، تو ان کو روکنے والے یہی ہیں، کیونکہ یہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم جواب دیں، کیونکہ یہ لوگ کلمہ گو ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مہدی یضع الحرب کرے گا، یعنی اسلحے سے وہ جنگ نہیں کرے گا۔ مہدی کے زمانے میں اسلحے کا استعمال اسلام کی اشاعت کے لیے ختم ہو جائے گا، اسی لیے جزیہ بھی مفقود ہو جائے گا۔ جزیہ جو جنگ کا ٹیکس ہے وہ بھی نہیں کسی پہ لگے گا، وہ کہ جنگیں ہی نہیں ہوگی۔ اس وقت جہاد قلمی جہاد ہے، ڈائلاگ کا جہاد ہے، ورنہ صدام جہاد جہاد کہتا بیچارہ مارا گیا، کسی مسلمان ملک نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس کا ساتھ نہیں دیا۔ فلسطین میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کشمیر میں کوئی ساتھ نہیں دے رہا، یہاں پہ جہاد کیوں نہیں ہوتا؟ مسلمان پس رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی ہزیمت اٹھا رہے ہیں، ان کو کون سا فتح مبین مل گئی؟ اللہ تعالیٰ اتنی لمبی آزمائش نہیں کرتا جو 100 سالوں پہ محیط ہو جائے۔ تو اس لیے جہاد کا مطلب سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مشاء کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے کہا وہ جہازوں پہ سفر کرتے ہیں، ظاہر ہے اس جب انٹرنیشنل سفر کرنے ہوں گے تو جہاز پہ ہی کرنا پڑے گا، اور وہ کیونکہ ان کے 1000 دشمن ہیں تو وہ عوامی کلاس میں سفر نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم ان کو عام کلاس میں سفر کرنے دیں۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ سادہ ہیں، آپ مجھے بتائیں وہ کیسے سادہ ہیں کہ وہ دنیا کے ایسے اونچے ایوانوں میں جا کے شیر ببر کی طرح ببانگ دہل اسلام کا پیغام، توحید کا پیغام دیتے ہیں، اور ان کو ان کی غلطیاں بتاتے ہیں، ان کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ ایوان ہیں جہاں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے حکمران جا کے جن کی گھگی بن جاتی ہے، جو ان کے سامنے جھک کے اپنی نگارشات، اپنی عرضداشتیں پیش کرتے ہیں، اور وہاں پہ یہ جب جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کے سامنے مؤدب کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے کچھ لینے نہیں، ہمیں کچھ دینے آیا ہے۔ شروع میں ان کو بھی لگا تھا شاید انہوں نے آ کے ہم سے کچھ لینا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے کچھ دینا ہے آپ کو، کیونکہ اکثر مسلمان یہاں پہ لینے ہی جاتے ہیں، حکمران جو ہے سعودی حکمران یہاں سے پناہیں لینے جاتے ہیں، دوستیاں لینے جاتے ہیں، اور بدلے میں اپنی دولتیں ان پہ لٹاتے ہیں۔ ان سے یہ نہیں ہوتا کہ یہی دولتیں اپنے ملکوں پہ لگائیں، اپنے مسلمان ملکوں کو اوپر لائیں۔ آپ نے یہ کہہ کے اپنی طرف سے لوگوں سے کہا ہے کہ اپنے خلیفہ کی اطاعت چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرنا اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کا سر منقے کے جتنا بھی ہو تو بھی اس کی اطاعت کرو، اگر وہ حبشی غلام بھی ہو تو اس کی اطاعت کرو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جو خلیفہ کی اطاعت کرے گا، جو امیر کی اطاعت کرے گا، وہ میری اطاعت کرے گا، جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ میری نافرمانی کرے گا۔ جب ایک امیر کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے تو خلیفہ وقت کی نافرمانی کی سزا پھر کیا ہوگی؟ تو اگر آپ کی دنیاوی معلومات بہت ہیں، دینی معلومات میں بھی اضافہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باتیں ایک الہی جماعت کے لیے ممکن نہیں، یہ مشرے بالکل ان کے لیے صائب نہیں ہیں۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے سوچا۔ میں امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ آئندہ بھی اس کوشش میں لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، کیونکہ حق بات کہنے والے کو بہت خطرات ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ جس نے حق کا ساتھ دیا لوگ اسی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے اور ہمیں اپنی نیک خواہشات اور نیک مشورہ سے ضرور نوازتے رہیے گا۔ جزاک اللہ، شکریہ، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔